السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یمن میں ایک گورنر داخل ہوتا ہے۔ پہلا دن ہے گورنر کا اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے وعدہ لینے کے لیے اور تقریر سننے کے لیے۔ بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ نیا گورنر ہے، بہت سی لمبی چوڑی باتیں ہوں گی، نئے نئے قوانین آئیں گے کیونکہ نیا گورنر ہے، پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ تو یہ سب کے دلوں میں وسوسے تھے کہ نیا گورنر کیسا ہے۔ نئے گورنر نے جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو سب کے سامنے ایک خطاب شروع کیا۔ ناظرین، خطاب بڑا خاص ہے، اس کی تاریخ میں اس خطاب کی اہمیت ابھی آپ کو خطاب سننے کے بعد ہو جائے گی کہ یہ خطاب اتنا خاص کیوں تھا۔ جب لوگ سامنے اکٹھے ہو گئے تو گورنر نے خطاب شروع کیا اور یہ کہا کہ یہ میں ہوں، یہ میرا گھوڑا ہے جو میری سواری ہے، یہ میرے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور یہ میرا مصحف ہے۔ یہ میرے پاس تین چیزیں ہیں، یہ میری سواری، یہ میری تلوار اور یہ میرا مصحف۔ اب لوگ اگلی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی گورنر صاحب کیا کہیں گے۔ گورنر صاحب نے یہ فرمایا کہ آج میرا پہلا دن ہے اور میں داخل ہو رہا ہوں۔ اگر جس دن میں نے جانا ہے چھوڑ کے، اگر ان تین چیزوں کے علاوہ میرے پاس کوئی چوتھی چیز سمجھ ہوئی تو آپ سمجھ لینا کہ آپ کا گورنر چور تھا۔ جیسے انہوں نے یہ بات ختم کی تو لوگ پریشان، حیران، اور ہاں جی آگے کیا فرمائیں گے۔ گورنر صاحب نے کہا جی کہ بس میں نے آپ سے یہی کہنا تھا، بات ختم۔ یہ تقریر دنیا کا سب سے مختصر خطاب کسی گورنر کا، ایک بہت بڑے علاقے کا، چارج سنبھالتے ہوئے ملک کا، یمن کا، اتنا لمبا خطاب۔ اب پھر وہ وقت آیا ناظرین جب ان کی گورنر کی مدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد ان کا آخری دن تھا اور وہ جب واپس لوٹ رہے تھے تو ان کے واپس لوٹنے پہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لوگ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ سب ان کے لیے جمع ہو گئے اور پھر ان سے یہ کہا جی کہ آپ پلیز ہمیں کچھ کہہ کے جائیے، کچھ خطاب فرمائیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ میدان میں پھر جمع ہو گئے۔ انہوں نے خطاب شروع کیا اور خطاب میں کہا کہ جس دن میں آیا تھا اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ میری سواری ہے، یہ میری تلوار ہے اور یہ مصحف قرآن کریم ہے، تین چیزیں تھیں۔ اب میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں، آپ کو یہ بتا کے جا رہا ہوں، کیا جاتے ہوئے کہ میرے پاس اس سے زیادہ تو نہیں ہے، کچھ کوئی چوتھی چیز تو نہیں ہے۔ یہ انہوں نے جملہ کہا اور وہ چل دیے۔ اب وہ چلے گئے وہاں سے۔ اب ناظرین جب وہ چلے گئے، اب وہ جاتے جا رہے ہیں، ان کی سواری پہ اپنے جاتے جا رہے ہیں اور لوگ ان کو پیچھے سے دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں اور آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین، ان گورنر کا نام کیا تھا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان گورنر کا نام تھا حضرت عروہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تھا۔ اور وہ سنہری دور تھا کون سا؟ یہ ریاست مدینہ کا دور تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا دور تھا یہ ناظرین۔ یہ تھی ریاست مدینہ کا دور اور ریاست مدینہ کے گورنر جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے، ہاں لیکن کچھ ایک ایکسٹرا چیز چھوڑ گئے اپنے تمام اس علاقے کے لوگوں میں۔ وہ کیا چیز چھوڑ گئے؟ ان کی آنکھوں میں محبت کے اور جدائی کے آنسو چھوڑ کے گئے۔ جب اس طرح کے گورنر ہوں گے، اس طرح کا دور ہوگا، اس طرح کے حکمران ہوں گے تو سلطنت کہاں سے کہاں جائے گی؟ یہ بتائیے ناظرین۔ ناظرین، چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو پارٹیوں کی وابستگی سے ہٹ کے ذرا سوچئے۔ آپ بھول جائیے کہ آپ تحریک انصاف کے ہیں، مسلم لیگ نون کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، یا باقی بھی جو ماشاءاللہ بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، کسی کے بھی آپ ہیں، کسی کا MNA، MPA، وزیر اعظم جب صدارت سنبھالنے یا اپنا حلف لے کے آیا ہو اور حلف لے کے گیا ہو
تو اس کی کتنی کوٹھیاں، کار، بنگلے، جائیدادیں، گاڑیاں، بینک بیلنس، آف شور کمپنیاں۔ ناظرین، انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، پاکستان کو کسی نے نہیں بنایا، اسی لیے پاکستان نہیں بن سکا۔ پاکستان کن لوگوں نے بنایا ہے؟ جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، یورپ میں، سعودی عرب میں، مڈل ایسٹ میں، دبئی میں، دنیا کے ہر ملک کی خاک چھانتے ہیں، اپنوں سے دور ہو کے جو رہتے ہیں اور جو ملک کو پیسہ بھیجتے ہیں، ان لوگوں نے صرف پاکستان بنایا ہے بس۔ اور باقی جو چند گنے لوگ ہوں گے، گنے چنے سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ انہوں نے یہ پاکستان بنایا ہے، جن میں عبد الستار عیدی صاحب ہیں یا کچھ اس طرح کے لوگ ہیں۔ باقیوں نے اپنا کیا بنایا میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ دعا کیجئے کہ ہمیں بھی ریاست مدینہ جیسی کوئی گورننس نصیب ہو جائے، خواہ چند مہینوں کے لیے نصیب ہوگی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔